الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين وبشرناه بغلام حليم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضاحي سنة أبيكم إبراهيم صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول نبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. ایک بار تکبیر پڑھ لیں تاکہ گردنواں میں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ شروع. باہر جو حضرات ہیں سین میں وہ اندر تشریف لائیں تاکہ مسجد بھر جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. برادران اسلام، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ادا کرنے کے لیے چند لمحوں کے بعد وہ عمل کرنا پڑے گا کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی صدیوں پہلے کیا تھا. 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹے کی دعا پر یہ خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں ایک بردبار حلیم اور صابر بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ جناب سیدنا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے. جب وہ 12 اور 13 سال کی عمر پر پہنچے، مسلسل 3 روز تک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں یہ دکھائی دیا گیا کہ آپ اپنے لخت جگر اور مدتوں سے مانگے ہوئے ایک لال اور اپنے لخت جگر کی قربانی کر رہے ہیں. ایک بار بھی خواب آیا، دوسری بار، تیسری بار، تو پھر اپنے بیٹے سے بیان کیا کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے. تو بیٹے نے یہ کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو حکم ہوا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ عن قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. باپ تو پہلے سے رضامند تھا اور بیٹے نے بھی رضامندی کا اعلان کر دیا. فلما اسلما، جب دونوں راضی ہو گئے اور اس پر آمادہ ہو گئے کہ باپ
قربان کرے گا اور بیٹا قربان ہوگا، باپ ذبح کرے گا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل، عام جانور کو تو ہم سیدھا یا کروٹ پر لٹاتے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کے بل زمین پر لٹا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی تیز چھری گردن پہ پھیری اور کوشش کی کہ آپ کی گردن کٹ جائے، لیکن باوجود پوری قوت کے چھری نے جب آپ کی گردن کو نہ کاٹا تو اس وقت فنادیناہ یا ابراہیم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ آواز دی کہ اے ابراہیم، تو نے جو خواب دیکھا تھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ ذبح کر دیا ہے، ماضی مضارع اور حال کا ترجمہ سامنے رکھتے ہوئے آپ نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، وہ ذبح کر رہا ہوں کا عمل آپ نے کر دیا ہے۔ قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچا کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی نیکوکار لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد جنت سے ایک مینڈا جبل صبیر، جو مکے میں ایک پہاڑ ہے، وہاں سے جبریل امین نے ایک دمبا لایا اور آپ کے پاس کھڑا کیا، اور بحکم الہی اس دمبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ عمل اتنا پسندیدہ ہے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ یہ ہم نے رہتی دنیا تک یہ قربانی کا عمل جو ہے باقی رکھا ہے، اور لوگ قربانی کرتے رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کتنے ادوار گزرے ہیں، ہر نبی کی شریعت میں قربانی کا عمل رہا ہے، اور آج یہ سنت ابراہیمی الحمدللہ کی ہمارے علاقے کشمیر، راولاکوٹ اور دیگر تمام علاقوں میں، مسلم ممالک ہوں یا غیر مسلم، وہ قربانی کا عمل کر رہے ہیں۔ اب یہ قربانی ہے کیا؟ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ رب العزت کو ہرگز قربانی کا گوشت نہیں چاہیے، ولا دماؤها، اور نہ ہی اس کا خون اللہ کے ہاں پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دل کے اندر جو اللہ رب العزت کی عظمت ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو، اور پھر خود جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کو آخر تک باقی رکھا جائے، اور اس لحاظ سے ہم نے یہ قربانی کا عمل جاری کیا ہے، تاکہ اس میں لوگ شریک ہو کر بیٹے کو تو ذبح نہیں کر سکتے، لیکن جو شخص اس عمل کو دہرائے گا وہ اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کے عمل کے برابر ثواب پائے گا۔ بلند آواز سے پڑھ لیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دیکھیے کہ آج اگر ہمیں بھی بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم ہوتا تو بہت مشکلات پیدا ہوتی، اور بعض لوگ تو یہ عمل کر بھی لیتے، اس لیے کہ دنیا میں ایسے لوگ ضرور ہیں کہ جو اللہ رب العزت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر اس کی جیتی جاگتی آپ تصویر دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک غزوہ کے موقع پر
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جنگ میں شریک تھے، صحابہ لڑ رہے تھے، آپ بھی لڑ رہے تھے۔ ایک بوڑھی خاتون آئی اور اس نے اپنے ہاتھوں میں ایک ننھا منا بچہ، نہ جانے 1 ماہ کا تھا یا 2 ماہ کا، وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضور نے فرمایا میں اس کو کیا کروں، یہاں تو جوانوں کی ضرورت ہے، جنگجو لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس خاتون نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، میں یہ چاہتی ہوں کہ جب تیر آگے کی طرف سے آئے تو آپ ڈھال کے اعتبار طور پر اس کو آگے رکھیں، ادھر جو ہے وہ تیر آتا ہے تو اس بچے کو، میرے بچے کو رکھیں، اگر اس طرف سے آتا ہے تو میرے بیٹے کو سامنے رکھیں، تاکہ پہلے تیر میرے بیٹے کو لگے، شیرخوار بچہ ہے، اور پھر تیر جو ہے وہ آپ تک پہنچے۔ یہ حضور کے زمانے میں ایک خاتون نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو بہرحال ہمارے لیے تو انتہائی مشکل تھا، ہمیں اللہ رب العزت نے ایک جانور، بکرا ہو یا بکری 1 سال مکمل، اور بیل ہو یا گائے 2 سال مکمل، اور بھینسا اونٹ اس کی جو ہے 5 سال مکمل عمر ہونے کے بعد ہم اگر ذبح کریں گے تو اللہ رب العزت ایک بیٹے کے ذبح کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ قربانی کیا ہے، اگر یہ وہ سوال نہ کرتے تو آج ہم بڑی مشکل میں پھنس جاتے کہ جب آج مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی کا جانور ذبح کر کے اتنے جانوروں کا ضائع کرنا، بجائے اس کے ان جانوروں کو بیچ دیا جائے اور علاقے کی سڑکیں بنائی جائیں، پل بنائے جائیں، اور اسی طرح نہریں کھودی جائیں اور کوئی رفائی کام کیے جائیں، تو یہ کیوں احراق دم، خون بہانا یہ ضروری کیوں قرار دیا گیا ہے؟ لیکن قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فہم و فراست پر، انہوں نے سوال کیا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ یہ قربانی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اور یہ ہم کیوں کر رہے ہیں، اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، انہوں نے قربانی کی اور اللہ کو اتنا پسند یہ عمل آ گیا کہ اس نے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، آخری امت کے فرد تک جو ہے وہ اس کو واجب قرار دے دیا جو صاحب نصاب لوگ ہیں۔ فرمایا کہ اس میں ہمیں ملتا کیا ہے، یہ عمل تو ہم کریں تو ہمیں نیکی کتنی ملتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ دمبا ہے، دمبی ہے، بکری ہے یا بکرا ہے، گائے، بیل اور دیگر جانور جو قربانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کے بالوں کو ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، اور اگر گن سکیں بھی تو کافی مشکل ہے کہ وہ کتنے ہیں۔ تو ہر بال کے بدلے میں فرمایا کہ حسنہ ایک نیکی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صحابہ کرام نے پھر ایک سوال اور کیا، کیونکہ ہمارے ہاں اگر صرف بکریاں ہی ہوں، بکرے ہوں، اور کسی ایسے ملک میں جو دمبے اور دمبیاں ہوں تو دمبیوں کے بارے میں سوال کیا کہ فَالصُّوفُ یا رسول اللہ، فَالصُّوفُ یا رسول اللہ۔ صوف کہتے ہیں اون کو، جو بکری یہ بھیڑ یا دمبے پر ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اس کے جو بال ہیں ان کے متعلق کیا ہے، وہ بھی ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ فرمایا فَالصُّوف، جو یہ جو بال ہیں یا صوف ہے بھیڑ اور دمبے کی، اس کے بدلے میں بھی ہر ایک صوف کے بدلے میں جو ہے وہ نیکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ
قربانی کا جانور جب آپ ذبح کرتے ہیں تو ابھی خون زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لیتے ہیں کہ یہ قربانی جو ہے میرے دربار میں قبول ہے، اور جس شخص کی قربانی قبول ہو جائے اس سے خوش نصیب اور کوئی شخص نہیں ہوتا۔ آج کا یہ اجتماع جو عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں مرکزی جامع مسجد میں، تو اس سنت کو ادا کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے بعد عمل شروع کریں گے، اور بہت ضروری ہے قربانی کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی کبریائی اور اللہ کو بڑا سمجھتے ہوئے اس کے نام پر جو ہے وہ جانور کو ذبح کرے۔ جب ذبح کرے گا تو ذبح کرنے سے پہلے ہی وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ آگے اس کی بہت فضیلت ہے کہ یہی جانور پل صراط کی پر سے گزرنے کے لیے سواری کا کام دے گا، اور دیگر بہت سارے فضائل ہیں جو آپ علماء سے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس عمل کو جاری و ساری رکھیں، اور ہمارے اندر وہ لوگ جو پچھلے سال نہیں تھے، اس سے پچھلے سال نہیں تھے، آج نہیں ہیں، آئندہ سال شاید نہ ہوں، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری صفیں جو ہے وہ خالی ہو جائیں گی، لیکن پھر بھی آبادی رہے گی، اور ہم اپنی نسلوں کے لیے اس سنت کو جاری رکھیں اور ان تک یہ پیغام پہنچائیں۔ آتے ہوئے بھی آپ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جاتے ہوئے بھی دوسرے راستے سے یہی تکبیرات کہتے ہوئے اپنے گھروں میں اور دیگر جو وہ راستے قطع کریں۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس انتہائی مبارک موقع پر اللہ رب العزت نے جس طرح ہمیں ابھی شادگی کے ساتھ مسجد نصیب فرمائی ہے، اور یہ تعمیر آپ حضرات جو باہر سے آئے ہیں دیکھ رہے ہیں، لگاتار یہ کام جاری ہے۔ عید سے 2-3 دن پہلے جو ہے وہ مستری حضرات، کاریگر حضرات وہ گھر چلے گئے، اور جو ہی چھٹیاں ختم ہوں گی پھر ہم جو ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ کام جاری رکھیں گے، اور یہ مسجد جو ہے وہ 1 صدی کے لیے ہمارا منصوبہ ہے کہ آئندہ نسل در نسل جو ہے وہ کام آتی رہے، بارش میں، برفباری میں، اور جتنا مجمع ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ۔